الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سامعین محترم، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان کہ آج انشاءاللہ 10 منٹ کم 5 پر بٹی میرج ہال میں ہماری جماعت کے عظیم سکالر محترم جناب رانا محمد شفیق خان پسروری حافظہ اللہ ختم نبوت اور ہمارے اسلاف اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز اظہار خیال فرمائیں گے. آج کا ہمارا اس درس کا موضوع غیر ثابت شدہ احادیث، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور فی زمانہ اس موضوع کی بڑی ضرورت تھی، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہم بہت سارے کام سنت سمجھ کے کرتے ہیں. ہم بہت سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کا فرمان سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ کام بھی عبادت ہے، یہ کام بھی عبادت ہے. اور ہمارے کاموں میں سے بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جن کا سرے سے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں. دین اسلام میں جھوٹ ویسے ہی منع ہے. میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں یہ بھی گناہ ہے، آپ میرے ساتھ جھوٹ بولیں یہ بھی گناہ ہے. میں آپ کے متعلق کوئی بات کروں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ نے نہ کہی ہو، یہ بھی جھوٹ ہے. اور اگر کوئی بات میں نے نہ کہی ہو، آپ کہیں میں نے کہی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ آپس میں ہماری جو باتیں ہیں، اگر ہم نے نہیں کہیں، ہم کہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اگر یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آ جائے، یعنی ہم کسی بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. یہی وجہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کے اوپر بڑی وعید سنائی ہے. وہ جھوٹ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی میں نے ایک بات نہیں کہی، وہ کسی سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے ذمے جھوٹ لگاتا ہے، فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا شخص خود اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیتا ہے، یعنی ایسا شخص سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. جب یہ بات لوگوں کے سامنے آتی ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اتنی جرت کیوں کرتے ہیں؟ بڑی دلیری ہے نا، بڑی جرت ہے کہ ایک بات اللہ کے رسول نے نہ کہی ہو تو میں یہاں بیٹھ کر کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ بڑی جرت ہے. آخر وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں؟ میں نے وہ 6 اسباب پہلے مختصر میں نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. ان میں سے پہلا سبب ہے تقرب الی اللہ. صوفی لوگوں نے، ظاہر میں اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے والوں نے اللہ کا قرب لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گاڑ لی کہ یہ حدیثیں سن کر لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. آپ ذرا اندازہ لگائیں عمل ظاہراً کتنا اچھا لگتا ہے. لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ کے کہ اس عمل کا بڑا اجر و ثواب ہے، اگر یہ نیکی کرو گے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑنا، یہ ایک سبب ہے. اس مسئلے میں ایک شخص تھا میسرہ بن عبد ربی ہی، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا صوفی تھا. اس نے کئی ایک حدیثیں خود بنا کے لوگوں کو بیان کی. اس کو لوگوں نے پوچھا کہ یہ حدیثیں تم نے کیوں گھڑی ہیں؟ کہنے لگا میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. اور یہ احادیث جو ہیں موضوع، یہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. لوگ جو ہیں اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. ایک اور شخص تھا نوح بن ابی مریم. یہ جو قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے فضائل ہیں نا، بعض صورتوں کے فضائل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن بعض صورتیں جو ہیں ان کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس نوح بن ابی مریم نے تقریباً ہر صورت کے الگ فضائل بیان کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے یہ فضائل بیان کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے یہ فضائل بیان کیے ہیں.
اس کی مثالیں تو کئی ہیں. ایک مثال جس طرح کہا جاتا ہے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، سارے لوگ بیان کرتے ہیں. یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. اس نوح بن ابی مریم سے بھی پوچھا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اس نے بڑی عجیب وجہ بتائی. کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں مشغول ہو گئے ہیں اور قرآن مجید سے دور ہو گئے ہیں. میں نے لوگوں کو قرآن مجید کے قریب لانے کے لیے یہ جھوٹی حدیثیں گڑھی ہیں. ظاہراً کتنا اچھا عمل لگتا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے قریب کرنے کے لیے یہ کام کیا، لیکن یہ اسی طرح بات ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی صحیح ہے. فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی صحیح ہے. بھائی کیسے صحیح ہے؟ فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولنا صحیح ہو جاتا ہے؟ فضائل اعمال میں ہو یا فضائل اعمال میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جھوٹ بولنا جھوٹ ہے. اس لیے یہ پہلی وجہ ہے تقرب الی اللہ. دوسری ایک وجہ ہے اپنے مذہب کو تقویت دینا، اپنے مذہب کو، اپنے گروہ کو تقویت دینا. جس طرح بعض رافضیوں نے یہ حدیث گڑھی کہ بنی آدم میں سے سب سے افضل حضرت علی ہیں، اور جو شخص یہ بات نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر رافضیوں نے لوگوں کے درمیان بیان کر دی. پیچھے وجہ کیا تھی؟ اپنے گروہ رافضیت کو تقویت دینے کے لیے، اپنے اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر غور کریں تو یہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کی ہی توہین نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس کے اندر آتی ہے کہ بنی آدم میں سے سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اپنے گروہ کو تقویت دینے کے لیے یہ کام کرنا. اسی طرح تیسری وجہ ہے دین اسلام میں غلط بات کو داخل کرنا. اسلام دشمن جو ہیں وہ دین اسلام میں غلط بات کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے حدیثیں گڑھی. جس طرح ایک حدیث انہوں نے گڑھی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا من شاء ربنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ آپ کی طرف نسبت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا الا من شاء ربنا، ہاں جس کو میرا رب چاہے گا میرے بعد بھی نبی لے آئے گا. یہ انہوں نے ہمارے دین کے اندر خرافات داخل کرنے کے لیے یہ حدیث گڑھی گئی. تو یہ بھی ان وجوہات میں سے ایک تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ بعض لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنائیں
بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ اس طرح جو ان کی خواہش ہے نا، ان کی چاہت ہے، ان کی چاہت کے مطابق اپنی طرف سے حدیث بنا کے کہہ دینا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہ اس طرح کی حدیث سن کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ خلیفہ تھا عباسی خلیفہ مہدی، تو اسے کبوتر پالنے کا شوق تھا، وہ کبوتر پالتا تھا۔ ایک شخص تھا غیاث بن ابراہیم نخعی، غیاث بن ابراہیم نخعی، وہ آیا، دیکھا کہ خلیفہ مہدی جو ہے کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس نے ایک حدیث بیان کر دی، کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کھیلوں میں سے صرف کھیل نیزہ بازی ہے، اونٹوں کو دوڑانا ہے، گھوڑوں کو دوڑانا ہے، اتنے تک حدیث صحیح ہے۔ اس نے ساتھ چوتھا لفظ شامل کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تیر اندازی کرنا، اونٹ دوڑانا، گھوڑے دوڑانا اور پرندے اڑانا یہ مسنون عمل ہے۔ اس نے اس خلیفہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے حدیث کر لی۔ تو یہ بات وجوہات میں سے یہ ہے حکام وقت کا قرب حاصل کرنا۔ ان وجوہات میں سے ایک پانچویں وجہ وسیلہ رزق، جھوٹی حدیثیں گھڑ کے، جھوٹی حدیثیں گھڑ کر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا کہ اس طرح کی حدیثیں سن کر لوگ بڑے خوش ہوں گے تو لوگ مجھے نوٹ بڑے دیں گے۔ جس طرح نا بعض علماء، بعض لوگ تقریریں کرتے ہیں اور خاص طور پر بریلوی حضرات وہ نوٹ پھر نچھاور کرتے ہیں ان کے اوپر، اور بعض علماء ہم میں سے بھی ہیں اور دوسروں میں سے بھی وہ جھوٹی روایات بیان کر کے قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کے بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں، 10,000 20,000 روپیہ۔ جو صحیح سچی کھری بات کرتا ہے اس کو تو کوئی 1,000 روپیہ نہیں دیتا، ہم ادھر کلپتے ہیں ہمیں کوئی دیتا ہے، لیکن جو ہمارے جو واعظین ہیں، ناصر مدنی صاحب ہو گئے، مولانا منظور صاحب ہو گئے، اور سارے، ان کو سارے 20,000 روپیہ بھی دیتے ہیں ایک ایک تقریر کا۔ تو بعض لوگ، یہ نہیں میں ان کا نام نہیں لیتا، ان میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان سے بھی کوئی بات زبان پھسل جاتی ہے، لیکن دوسرے طبقے کے لوگ جھوٹی روایتیں سنا سنا کے لوگوں کو تو پیسے بٹورتے ہیں۔ تو یہ پیسے بٹورنے کے لیے بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ جیسے پرانے لوگوں میں ابو سعید المدائنی شخص تھا، وہ اسی طرح قصے کہانیاں سناتا تھا۔ پانچویں وجہ شہرت طلبی ہے کہ قصے کہانیاں سنا کے، عجیب و غریب بات سنا کے اپنی طرف سے لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنا۔ ہم بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب نے رات تقریر کی ہے، انہوں نے جڑا مسئلہ دسیا تواڈے کول تے کدی نہیں سنیا، وہ ساڈے کول تسی کیویں سننا ہے؟ ہم تو کوئی بات کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے میں نے ساری رات لگائی ہے کہ مجھ سے کوئی غلط بات میری زبان سے نہ نکل جائے۔ نہیں کہتے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان خطا کار ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچے۔ تو وہ جو ہے نا شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں جی واہ واہ واہ، اس نے جو حدیث بیان کی ہے نا وہ کمال ہے۔ تو یہ وہ چند وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ نے وحی کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس وحی کو شیطان تک پہنچنے سے بچاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان پر مزائل فٹ کیے ہوئے ہیں،
شیطان نیچے سے سننے کے لیے جاتا ہے، اس پر وہ مزائل برستے ہیں۔ فرمایا آسمان پر وحی کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں اور زمین پر اللہ کی توفیق سے وحی کی حفاظت اہل حدیث کرتے ہیں۔ اہل حدیث علماء محدثین وہ اس بات کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی غلط حدیث، خراب حدیث جو ہے وہ کوئی اس کے اندر شامل نہ کر لے۔ اب میں نے، کیونکہ وقت ذرا تھوڑا ہے، میں نے بعض روایتیں جو ہمارے درمیان معروف ہیں نا وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ مثلا ایک بڑی معروف ہے ہمارے درمیان، جیسے عوام ویسے حکمران، یہ ہمارے ہاں بڑی معروف ہے، اور یہ بطور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران۔ ایک دوسری حدیث یہ ہمارے درمیان بڑی معروف ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی معروف ہے، ہمارے بھی اکثر لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ کوئی صحابی کا عمل ہو یہ الگ بات ہے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تیسری جو میں نے اشارہ کیا پہلے بھی کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یہ بھی ہمارے درمیان معروف چیز ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے متعلق معروف ہے کہ جس آدمی کی جان نہ نکلتی ہو اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھو، حالانکہ یہ دین کے سراسر خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہے اس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ لا الہ الا اللہ سے ہٹا کر یہ سورۃ یاسین کے اوپر لگا دیا۔ اسی طرح معروف حدیث ہے اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ بھی من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک جو ہے حق پر ہوگا، باقی 72 جو ہیں وہ باطل ہوں گے۔ جو حق پر ہوگا وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر، جو میں کرتا ہوں اور میرے صحابہ کرتے ہیں، وہ کام کرنے والے حق پر ہوں گے، یعنی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے۔ اسی طرح معروف ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، حالانکہ یہ گپوڑ ہے، جھوٹ ہے۔ قلم کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، صحیح حدیث کے اندر ہے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا تو لکھ، تو اس نے لکھا، جو قیامت تک ساری تقدیر اس نے لکھ دی۔ تو یہ کہنا کہ نور سب سے پہلے پیدا ہوا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح یہ حدیث شب برات کی عبادت کی فضیلت میں، شب برات کی عبادت کی فضیلت میں جو احادیث ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اسی طرح یہ حدیث کہنا کہ قبر کے اوپر جا کے سورۃ یاسین پڑھنا یا 5 سورہ پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قبر کے اوپر جا کر، قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، یہ سلام پڑھ کر اور وہاں قبر کے اوپر جا کر قبر والے کے حق میں اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا، قبر کی فراخی کے لیے، قبر کی روشنی کے لیے دعا کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ قبرستان جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا
یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، موضوع من گڑت روایتیں ہیں۔ ایک معروف عمل ہماری مسجدوں میں بھی ہوتا ہے کہ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں آیا۔ ہاں کلمہ تو پڑھنا ہے بعد، لیکن انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھانا یہ غلط عمل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح گردن کا مسح کرنا، یہ بھی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غیر ثابت شدہ احادیث ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، جس نے کسی ڈوبنے والی عورت کو بچایا وہ اس کی بہن ہے۔ سرے سے اس حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، موضوع من گھڑت خود بنائی ہوئی اس طرح کی حدیث ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ اسی طرح ایک یہ بیان کیا جاتا ہے جی، شام کے اندر ایک صحابی درخت ہے، یہ فیس بک بھی آج کل چلتا ہے نا، سوشل میڈیا، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر درخت کی چل رہی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ شام کے اندر موجود درخت ہے جو کہ صحابی تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ یہ کتنی فضول بات ہے، صحابی تو وہ انسان ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر اس کی موت آئی، یہ درختوں کو صحابی بنا رہے ہیں۔ بھائی یہ شام کا درخت ہی کیوں، جو مکے مدینے کے درخت ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو مکے مدینے سے آگے پھر وہ حجر اسود وہ کہاں جائے گا، مقام ابراہیم کہاں جائے گا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درخت اس کی ٹہنی پکڑ کر دو درختوں کو آپس میں ملا دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اور درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ اور مسجد نبوی کا وہ درخت جو آپ کی جدائی کے اوپر رونا شروع ہو گیا وہ درخت کہاں جائے گا؟ شام کا درخت ہی کیوں؟ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک گروہ کو تقویت دینے کے لیے، کیونکہ شام کے اندر شیعیت رافضیت ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے کہ شام کے اندر ایک درخت صحابی ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں بھی یہ دھوکہ ہیں، فراڈ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں۔ پھر بیوی کے شوہر کے ذمہ حق، بیوی کے ذمہ شوہر کے حق، اس کے متعلق ایک روایت من گھڑت بیان کی جاتی ہے کہ ایک لڑکی نکاح نہیں کرتی تھی تو اس کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت، یہ میری بیٹی نکاح نہیں کرتی، کہتی اس وقت میں نے نکاح نہیں کرنا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ شوہر کا حق یہاں تک ہے کہ اگر اس کے جسم کے اوپر زخم ہو یا پھوڑا ہو تو عورت اس کو بھی چاٹے۔ یہ بالکل فضول بےہودہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہمارے بابے ہیں ذرا وڈیرے، ان کو خوش کرنے والی ایک من گھڑت حدیث جو ہے یہ بیان کی جاتی ہے۔ میں پچھلے دنوں شیخو پورے گیا، وہاں امتحان لینا تھا، تو اس کے بعد امتحان لینے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک بابا جی آ گئے، من کہنے لگا تھوڑے کو ایک مسئلہ پوچھنا۔ میں پوچھو جی۔ میری بیوی میری اجازت دے بغیر حج تے جا سکتی ہے؟ میں کہ جا سکتی ہے۔ تو اگو اصل لگ پیا کہ کیویں جا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حدیث نہیں تو یاد؟
میں کہا جی کیڑی حدیث؟ او حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بات آئی کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں سفر پر، میرے بعد تم نے گھر سے نہیں نکلنا، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ شوہر چلا گیا، بعد میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لوگ آئے تیرا والد بڑا بیمار ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، کہتے نہیں میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا، وہ نہیں گئی۔ پھر اس کا والد فوت ہو گیا، لوگوں نے آ کے بتایا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، تو آ کے اس کا چہرہ ہی دیکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، میاں صاحب کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو معاف کر دیا۔ یہ بابے نے وہ حدیث میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا بابا جی یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس کا کوئی حوالہ بھی ہے؟ اس کا کوئی حوالہ؟ وہ جی علماء کو نہیں سنی ہے۔ تو یہ انہی علماء سے سنی ہوئی ہے جس طرح کے علماء کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، ایک عورت جب جہنم کے اندر جائے گی تو اپنے ساتھ 4 لوگوں کو لے کر جائے گی، اپنے ابا جی کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ خود جہنم میں جائے گی، ان کو بھی لے کے جائے گی۔ ساتھ یہ بھی اٹیچ کیا ہوا ہے کہ وہ عورت جو بے پردگی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو وہ 4 لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جائے گی، کیونکہ ان 4 لوگوں نے اس عورت کو بے پردگی سے روکا کیوں نہیں۔ یہ حدیث گھڑ کے یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، یہ بھی ضعیف ترین روایت ہے۔ اسی طرح حکماء حضرات ایک روایت بیان کرتے ہیں، ایک پھل ہے سفرجل، وہ سیب جتنا ہوتا ہے اور دکانوں حکیموں کے پاس، پنسار کے پاس عام مل جاتا ہے سفرجل۔ کہتے ہیں جی جو شخص سفرجل کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص سخت گرمی کے دن میں، سخت ترین گرمی ہو، اور یہ دعا کر لے اللہم اجرنی من حر جہنم، یا اللہ یہ بھی بڑی گرمی ہے اور مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم کی گرمی سے بچا لیں گے۔ یہ بھی من گڑت ہے، یہ بھی کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو آپ نے ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم سے ان کو بھی سنا تھا نا، وہ غالباً چکوال کے علاقے میں یہاں کہاں گئے تو انہوں نے کہا جی میں نے میاں والی کے علاقے میں جتنی یہاں گرمی ہے، جتنی میں نے یہاں گرمی برداشت کی ہے، اگر میں جہنم میں چلا بھی گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ اس نے سرِ عام جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی۔ تو یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری، کیونکہ وقت بہت قلت ہے، میں نے ایک جگہ پر جانا، وہاں سے فون آ رہا ہے بار بار درمیان میں، جو میں نے پروگرام کا اعلان کیا اسی پروگرام کے اندر جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر ایک حدیث نہیں اور سینکڑوں احادیث ہیں۔ احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک حدیث کی کتاب تو لکھی گئی ہے موضوعات کبیر، اس کے اندر ساری وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں جو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اور جو ہمارے یہ بریلوی حضرات ہیں نا، یہ موضوعات کبیر سے روایت بیان کر کے نا، تو اس کے ساتھ بیان کرتے کہتے ہیں موضوعات کبیر شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے۔